اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العالمین. اللہم عجل لہ الفرج. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو اس کا علم ہے کہ ہماری یہ گفتگو فروع دین میں روزے کے حوالے سے جاری ہے، اور اسی سلسلے میں ماہ مبارک رمضان کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کے حوالے سے دو ایک ذہن میں پیدا ہونے والے سوال، ان پر گفتگو ہوئی. آج ایک اور آپ کی خدمت میں بات عرض کرنی ہے کہ آخر ماہ مبارک رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے. مومنین سے اس اللہ کے مہینے کا تقاضا کیا ہے؟ گرچہ ضمناً تو ایک باتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، لیکن تھوڑا تفصیل کے ساتھ، چونکہ پیغمبر اسلام نے بھی اپنے اس خطبے میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیے، ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس مہینے کا ہم سے کیا تقاضا ہے. دو حصے ہیں اس بحث کے. ایک ان لوگوں سے جو روزہ رکھتے ہیں، ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ پورے مہینے میں اللہ کے اس فریضے کو انجام دیتے ہیں. ایک تو تقاضا ان لوگوں سے ہے اس مبارک مہینے کا، اور دوسرا وہ لوگ جو کسی بھی مجبوری یا کسی وجہ سے اس مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان سے بھی یہ مبارک مہینہ کچھ تقاضا کرتا ہے. ان سے بھی اس مہینے کی کچھ امیدیں وابستہ ہیں. سب سے پہلے وہ لوگ کہ جو روزہ رکھتے ہیں ماہ مبارک رمضان، سب سے پہلے ان سے تقاضا یہی کرتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ رہے ہو تو اس کے تمام تر حدود اور جو حریم الہی ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. روزہ فقط بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک جلسے میں اس کا ذکر کیا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے کہ انسان، جیسا کہ ہمارے یہاں آج یہی ہو رہا ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے تو وہ روزے دار ہے. نہیں، اسلام میں حقیقت میں روزہ دار وہ ہے جو تمام تقاضوں کو پورا کرے. چانچہ اس حوالے سے حدیث میں ملتا ہے، چھٹے امام کے حوالے سے فرماتے ہیں اذا سمت فلیسم سمعک وبصرک وشعرک وقلبک وقال اذن لا يكون يوم صومك كيوم فطرك.
سورہ کافی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو فلیسم، تو چاہیے کہ تمہارا روزہ، تمہارے کان بھی روزہ رکھیں، تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، تمہارے شعر یعنی یہ روئیں جن میں جان نہیں ہے، یہ بال جن میں جان نہیں، یہ بھی روزے سے ہوں، وقلبک، تمہارا دل بھی روزے سے ہو۔ لا یکون یوم الصوم کیوم فطرک، تمہارے روزے کا دن اور تمہارے افطار کا دن یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہونا چاہیے، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں وضاحت کے ساتھ، یہ جو اس حدیث میں ہے کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے آنکھ اور کان، تمہارا دل، تمہارے بال یہ سب روزے سے ہوں، مزید وضاحت کے ساتھ امام فرماتے ہیں فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكِذْبِ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَغْتَابُوا وَلَا تَشَابْهُوا وَلَا تُظْلِمُوا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَالْكِذْبِ وَالْخُصُومَةِ فَإِنَّ السُّوءَ وَظَنَّ السُّوءِ وَالْغِيبَةَ وَالنَّمِیمَةَ۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھو، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اما حرم اللہ، جن چیزوں سے اللہ نے، جن چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے دیکھنا، ان سے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، ادھر نہ دیکھو۔ ولا تنازعوا، روزہ رکھتے ہوئے جھگڑا نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، روزے کے عالم میں کسی کو گالی نہ دو، روزے کے عالم میں کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کی طرف سے ظن سوء، بدگمانی نہ کرو، غیبت، نمیمہ، تہمت، یہ جتنے بھی ہیں گناہ، روزے کے حالت میں انجام نہ دو۔ چانچہ پیغمبر اسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور جس کو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں بھی وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ، جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے اس سے اپنی نگاہوں کو جھکا لو، وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، جو باتیں، جو آوازیں تمہارے لیے سننا جائز نہیں ہے ان آوازوں کو مت سنو، وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، یتیموں پہ مثلا جو ہے وہ مہربانی کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو روزہ فقط یہ نہیں کہ بس کھانا نہیں کھانا اور پینا نہیں اور پانی نہیں پینا، نہیں، بلکہ روزہ رکھنے کے ساتھ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی روزہ رکھو، اپنے آنکھوں سے بھی روزہ رکھو، اپنے کانوں سے بھی روزہ رکھو، اپنے شکم سے بھی روزہ رکھو، اپنے قلب سے بھی روزہ رکھو، تمام چیزیں یعنی تمام اعضاء اور جوارح تمہارے روزے سے ہوں، وَإِلَّا تمہارا روزہ بظاہر لوگ یہ کہیں گے کہ تم روزے دار ہو، تم نے روزہ رکھا، لیکن یہ روزہ مرحلہ قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، درجے قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ایک واقعہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے ملتا ہے، چھٹے امام ناقل ہیں، اسی حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک جو ہے عورت آئی، روزہ سی تھی، پیغمبر نے اس کے سامنے جو ہے وہ کچھ غذا منگا کے سامنے رکھ دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، پیغمبر نے کہا کھاؤ، اس نے کہا روزے سے ہوں، پیغمبر نے پھر کہا کھاؤ، اور ہوا کیا تھا 3 بار اس نے یہ تکرار کیا کہ میں روزے سے ہوں یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، اور 3 بار پیغمبر نے کہا نہیں کھاؤ اس کو، کچھ کھجور آپ نے اس کے سامنے رکھے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ پیغمبر کی خدمت میں آنے سے پہلے اپنی پڑوسن سے وہ لڑ کے آئی تھی، اس کو گالی دے کے آئی تھی، اس سے برا بھلا کہہ کے آئی تھی، اور اس کے بعد پیغمبر خدمت میں آئی تھی۔ پیغمبر کو علم، اللہ کی دیے ہوئے علم سے اس بات کا علم پتا تھا، پیغمبر نے دیکھیے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو نصیحت اور وعظ کرنے کی غرض سے آپ نے یہ دستور دیا۔ جب اس نے بہت اصرار کیا کہ میں روزے سے، پیغمبر نے کہا تم روزے سے نہیں ہو، ابھی تو تم جھگڑا کر کے آ رہی ہو اپنے پڑوسن سے، ابھی تو تم اس کو گالیاں دے کے آ رہی ہو، ابھی تو تم اس کو برا بھلا کہہ کے آ رہی ہو،
یہ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ کوئی کسی کی غیبت کر کے آیا تھا، پیغمبر نے کہا، کوئی عورت تھی، پیغمبر نے اس کے سامنے بھی یہی عمل دہرایا کہ یہ افطار کر لو. اس نے کہا میں روزے سے ہوں. کہا تم روزے سے نہیں ہو، تم افطار کر چکی ہو. کہا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کہا. کہا تم نے ابھی ایک مومن بھائی کی غیبت کی ہے. چنانچہ پیغمبر نے اپنے اعجاز سے اس کے منہ سے قے جب کرائی ہے تو گوشت کی قے ہوئی ہے. یعنی یہ حقیقت میں اس قرآنی آیت کا تجسم ہے کہ جس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی مومن کی غیبت کرتے ہو تو در حقیقت وہ مومن کی غیبت نہیں ہے بلکہ مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. غیبت جیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ اس آیت کا تجسم ہے جو پیغمبر اسلام نے اپنے اعجاز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ عورت یہ روزے سے نہیں ہے، یہ غیبت کر کے آ رہی ہے. چنانچہ آپ نے کرا کے بتایا کہ دیکھو جو یہ چیز انسان اس چیز کا خیال رکھے. روزہ ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے، روزے کا ہم سے یہی تقاضا ہے کہ ہم روزے کے عالم میں کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کو ستائیں نہیں، کسی پہ تہمت نہ لگائیں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں. یہ سارے امور تب جا کے گویا ہم نے روزے کا حق ادا کیا ہے، تب جا کے یہ کہا جائے گا کہ واقعی ہم روزے دار ہیں. یہ تو ان لوگوں سے جو روزہ رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا تقاضا یہ ہے جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں روزے داروں سے، فرماتے ہیں کہ علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء فاما الدعاء فیدفع عنکم البلاء واما الاستغفار فیمحا به ذنوبکم. دیکھو ماہ مبارک رمضان میں ایک دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم غیبت نہ کرو، گناہوں سے اپنے کو بچاؤ. یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی پہ اکتفا نہ کرو. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ تم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ توبہ استغفار کرو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگو. یہ ہے مطالبہ. زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دو، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نمازیں پڑھو، زیادہ سے زیادہ قرأت قرآن کرو. یعنی اپنی پوری جسے کہیے جو ہے وہ ایک ایسا برنامہ بنا لو، ایک ایسا پروگرام، ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنا لو کہ لمحہ لمحہ تمہارا عبادتوں میں گزر ہو. نماز کا ایک ٹائم ہو، قرأت قرآن کا ایک ٹائم ہو، مطالعے کا ایک ٹائم. اس لیے کہ سب سے بڑی عبادت ماہ مبارک رمضان میں علم حاصل کرنا، علم پھیلانا، یہ ساری چیزیں. یہ تو ایک ہو گیا. دوسرا مطالبہ جو ماہ مبارک رمضان کا ان لوگوں سے ہے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں یا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، ان سے مطالبہ ماہ مبارک رمضان کا یہ کہ اگر تم اللہ کا مہینہ سمجھتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا احترام باقی رہے، تو ٹھیک ہے، اللہ نے تم کو اجازت دی ہے مجبوری کی وجہ سے کہ تم کھا سکتے ہو، تم پانی پی سکتے ہو، افطار کر سکتے ہو دن میں، لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ روزے کی بے حرمتی نہ ہو. علل اعلان سڑکوں پہ آ کے کھا رہے ہیں، گلیوں میں آ کے کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں. ہمیں تو روزہ نہیں ہے، ہم کو تو اللہ نے اجازت دے دی. ٹھیک ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ سر عام یہ کام کرنے لگیں. نہیں، احترام ماہ مبارک رمضان کے خلاف ہے یہ سارے اعمال، کے خلاف ہیں یہ سارے اعمال. کیا آپ کھلم کھلا کھانے پینے لگے؟ نہیں، بلکہ حکم ہے، مسائل میں مہاراج کرام کے فتاوے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی مجبوری سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کھائیں یا پئیں تو وہ بھی چھپ کر، روزے داروں کے سامنے نہیں، علل اعلان نہیں.
اور یہاں تک کہا گیا کہ مستحب یہ ہے کہ آپ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، شکم شیر ہو کے نہ کھائیں، پانی پئیں لیکن اسی قدر جتنی ضرورت ہو، جس میں پیاس بجھ جائے، پیٹ بھر کر پانی نہ پئیں، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے روزے کا اور ماہ مبارک کا احترام کیا ہے۔ وَإِلَّا یہ کہ اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو بجا نہیں لائے، ان ساری چیزوں کو بجا نہیں لائے، تو گیا آپ نے اس مبارک مہینے کی بے حرمتی کی ہے، آپ نے اس کا کوئی احترام نہیں کیا، آپ نے کوئی اس کی عزت نہیں کی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا ہم سے تقاضا ہے۔ عزیزان محترم، اب آئیے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یقیناً روزہ ایک سخت مرحلہ ہے۔ انسان پورے 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، بعض مقامات پہ 17 گھنٹے، 18 گھنٹے اپنے کو تمام ان حلال چیزوں سے روک لے کہ جس کو اللہ نے اس کے لیے جائز قرار دیے، کھانا پینا، جنسی لذات، تمام تر اپنی محبوب چیزوں سے اپنے کو روک لے اتنے گھنٹے، یعنی پورے دن، یہ ایک بہت بڑی مشقت کا کام ہے، زحمت آور ہے، یقیناً مشکل ہے۔ لیکن بڑی اچھی ایک حدیث ملتی ہے، لیکن اللہ نے اسی زحمت اور اسی سختی اور اسی پریشانی کو دھیان میں رکھتے ہوئے وجوب روزہ کے حوالے سے جو آیت نازل کی ہے، اس کے لہجے کو اگر آپ دھیان دیں تو کتنی لذت محسوس ہوگی۔ اس کا لہجہ عجیب ہے۔ دیکھیے، عام طور سے فطرت انسانی یہ ہے کہ اگر انسان اپنے بیٹے یا کسی شاگرد یا کسی بھی نوکر کو ایک معمولی اور ایسا کام جس میں کوئی زیادہ سختی اور مشقت نہ ہو اس کا حکم دینا چاہ رہا ہو، تو وہ سادگی سے اور بغیر کسی مقدمے کے وہ کہہ دے گا کہ یہ کام کر لو۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے جو سخت ہے، جو زحمت آور ہے، جو مشقت ہے، تو انسان جو ہے وہ یقیناً اس کے لیے پہلے مقدمہ بناتا ہے، اس کام کی اہمیت یا اس کے پیچھے جو نتیجہ ہے، اچھا نتیجہ، اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور ایک مقدمہ بنانے کے بعد پھر وہ چیز اس کے سامنے کہتا ہے، اس کام کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، پورے دن انسان پانی چھوڑ دے، کھانا نہ کھائے، اپنی تمام تر پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے، کہ انسان جو عادی ہے کہ منٹ پہ 2 سیکنڈ پہ 2 منٹ پہ چائے پینے کا، ایک عادی انسان ہے تمباکو کا، ایک عادی انسان ہے جو ہر 10 منٹ پہ ایک سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے، اور وہ حکم خدا کی اطاعت میں وہ یہ ساری اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو یقیناً ایک بہت بڑی زحمت اور مشقت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پروردگار عالم نے جب وجوب روزے کی حوالے سے آیت نازل کی، کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ڈائریکٹ۔ بہت سی ایسی آیتیں ہیں، بہت سے ایسے احکام ہیں کہ جس میں اللہ نے رسول کو وسیلہ بنایا کہ رسول تم کہو مسلمان یہ کام کریں، تم کہو مومن یہ کام کرے، لیکن یہاں ڈائریکٹ مومن کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یہ وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ یہاں پر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ لذت ما فی النداء ازالت تعب العباد والعناء، یہ جو اس خطاب میں یا ایھا الذین آمنو ہے، یہ جو خطاب ہے، یہ خطاب، اس خطاب میں اتنی لذت، اتنی چاشنی ہے کہ اگر ایک مومن اس کو درک کر لے تو اس کے بعد جو عمل واجب کیا گیا ہے، اس عبادت کی جو مشقت ہے، جو محنت ہے، جو مشکلات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک انسان اگر اس خطاب کی معنویت کو درک کر لے، یا ایھا الذین آمنو، کہاں انسانیں
جسے کہیے قاصر، جاہل، گنہگار، پست، حقیر، ذلیل، اس کو ڈائریکٹ کون سی ذات مخاطب کر رہی؟ وہ جو کمال محض ہے، وہ جو خیر محض ہے، وہ جو کمال مطلق ہے. اللہ اکبر. وہ ڈائریکٹ ہم جیسے معمولی ناچیز ضعیف انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے. خود یہ خطاب، اس میں اتنی لذت ہے کہ اگر انسان اس کو محسوس کر لے، اس کو درک کر لے، خدا قسم ساری روزی کی سختیاں خود بخود زائل ہو جائیں گی. یہ ایک چیز ہے. اسی لیے اللہ نے اس طرح سے مخاطب فرمایا. اور دوسری چیز ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ روزے کوئی تم پر فقط واجب نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ تم سے پہلی والی قوموں پہ واجب کیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار یہ روزے فرض کیے جا رہے ہیں یا صرف تم پر یہ روزے فرض کیے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ تم سے پہلی والی امتوں پر بھی یہ چیز واجب کی گئی. یعنی یہ ایک طرح کا دلاسا ہے. اگر تمہیں اس سے کوئی سختی محسوس ہو، کوئی تکلیف محسوس ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف تمہارے اوپر یہ ہو رہا گا، نہیں، بلکہ تم سے پہلی والی قوموں پر بھی یہ کام ہوا. توریت میں، انجیل میں گرچہ آج وہ تحریف ہو چکی ہیں، لیکن آج بھی ان میں روزے کے وجود کے حوالے سے بہت سی چیزیں موجود ہیں. تفسیر نمونہ وغیرہ میں اس کا ذکر ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ فقط تم پر واجب نہیں بلکہ تم سے پہلے والی قوموں پر بھی واجب کیا گیا ہے. یہ بھی بیان کر دیا گیا تاکہ اس سے بھی انسان کو جو احساس تکلیف ہے وہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو اتنے اجر و ثواب، اتنی نعمتیں، بہشت و حور، محل، یہ جو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، یہ مفت تو نہیں مل جائیں گے؟ ہاں، کہ معلوم ہے کہ مفت یہ ساری چیزیں نہیں. دنیا میں جب بھی کوئی انسان کسی کمال، کسی بلند مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے یا کوئی بہت بڑی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوشش، محنت، جستجو، زحمت کرنا پڑتی ہے، مفت میں نہیں مل جاتی ہے. اسی طرح سے انسان کو جو اللہ نے مادی اور مانوی اور جسمانی جو فوائد دینے کا وعدہ کیا ہے، برکتیں، رحمتیں، یہ ایسے تو نہیں مل جائیں گی، بلکہ اس کے پیچھے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، زحمت کرنا پڑے گا، تکلیف اٹھانا، برداشت کرنا پڑے گی. اور یہ چیز اس جملے میں پوشیدہ ہے، لعلکم تتقون. جب تم تقوی اختیار کرو گے، جب تم یہ ساری زحمتیں اختیار کرو گے، تبھی ان چیزوں کے تم مستحق ہوگے. الجنت خفت بالمکارہ یا محفوفت بالمکارہ. جنت، بہشت مشکلات میں گھری ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی حلوہ ہے کہ مفت میں جو ہے وہ آپ کو مل جائے. نہیں، امتحانات، بلائیں، آزمائشیں، مشکلات، ان سب سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو یہ ساری نعمتیں اور یہ ساری برکتیں اور معنوی چیزیں ملیں گی. اب قرآن مجید کی آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اے تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر جو ہے وہ ان قوموں کی مثل کہ جن کو اللہ نے سختیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، زلزلے سب سے دوچار کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ کہنے لگے، رسول بھی ان کا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، کب اللہ کی نصرت ہوگی، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی نصرت قریب ہے.
تو یہ جو نصرت قریب ہے، یہ کب؟ یہ جب اللہ کی راہ میں سختیوں کو برداشت کیا جائے گا، جب اللہ کی راہ میں مشکلات اور زحمتوں کو تحمل کیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ جنت اسی وقت انسان کو ملے گی جب انسان دنیا میں آزمائشوں سے گزر جائے گا۔ تو اسی لیے یہ سختیاں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں جب انسان اس آیت کی طرف توجہ کرتا ہے، اس خطاب کی لذت کو دیکھتا ہے، اپنے ماقبل کی قوموں کو دیکھتا ہے، اور اس کے ان زحمتوں کے بعد ملنے والی جو نعمتیں ہیں، جو جزا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے ہم جو ہے وہ مبارک رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، مسائل۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں: کھانا پینا آمدن ولو کم ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح سے جمع۔ چوتھی چیز کیا ہے جو روزے کو توڑ دیتی؟ وہ اللہ یا رسول یا ائمہ معصومین طرف کسی جھوٹی جو ہے وہ نسبت دینا، جھوٹی چیز، مطلب اللہ نے بات نہیں کی، آپ کہیں نہیں اللہ نے کہا ہے، پیغمبر نے یہ حدیث نہیں فرمائی، آپ کہیں نہیں پیغمبر نے حدیث فرمائی ہے، ائمہ معصومین نے یہ نہیں کیا ہے، آپ کہیں نہیں ائمہ معصومین نے یہ کام کیا ہے یا یہ بات کہی ہے۔ تو عمدن جان بوجھ کر خدا، رسول یا ائمہ معصوم کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے انسان پانی میں ڈبکی لگائے، حوض میں یا دریا میں۔ البتہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، بعض علماء کے ہاں اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مکروہ ہے اور کراہت شدیدہ ہے۔ البتہ روزہ جو ہے اس سے باطل نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ خود آیت اللہ سستانی، جس کے عام طور سے ہم یہاں مقلد ہیں سبھی حضرات، ان کا یہ کہنا ہے کہ پانی میں ڈبکی لگانے سے، یعنی سر تک ڈبکی لگانے سے، سر بھی اس میں ڈبو دیں، تو یہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ گرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ روزے کے حالت میں جو ہے وہ انسان غوطہ نہ لگائے، پانی میں ڈبکی نہ لگائے، سر کو نہ ڈبوئے، تو اس سے گویا آپ کی نظر میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ انسان عمدن غبار یا غلیظ غبار یا غلیظ دھواں حلق تک پہنچا دے، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بہت ہی گاڑھا دھواں ہو یا بہت ہی گاڑھا غبار ہو، انسان جو ہے وہ اس طرح سے اس کو نگل جائے حلق سے نیچے، تو روزہ اس کا باطل ہو جائے گا۔ البتہ ہلکا ہے یا ہلکی مثلا گرد و غبار ہے اور وہ حلق کے نیچے چلا گیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ جو مفطرات روزہ ہیں اور جو بھی اس حوالے سے گفتگو ہے، وہ بعد کے سیشن میں یا بعد کے جلسے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ یقیناً اس سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے، اور آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہے ہوں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان سوالوں کو فوراً ہمارے فون نمبر جو اسکرین پہ ہے، اس پہ آپ فوراً میسج کریں، تاکہ جلد سے جلد آپ کے سوالوں کا جواب دیا جا سکے اور آپ کے روزے میں کسی طرح کا کوئی مثلا غلطی یا اڑچن نہ ہو آئے۔ لہذا اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور دوسری بات ہے کہ پھر آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اس حسینی چینل کہ جس سے آپ کے دین، آپ کے مذہب کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے اور آپ تک دینی باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، اس کو اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس سے آپ کے پاس اس کے لیے تعاون کے ذرائع ہیں اور اس کے مدد کے راستے ہیں، ان راستوں سے آپ اس کی مدد بھی کریں، اس لیے کہ ابھی بہت سے کام ہیں جو اس چینل کے ذریعے سے کرنا ہیں، لیکن جیسے کہ یہ بجٹ کی کمی کی وجہ سے حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سارے پروگرامز نہیں مثلا جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون
اور مدد ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اس چینل کے ذریعے سے اور بھی اچھے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.